قوموں پر عروج بھی آتے ہیں اور زوال بھی، لیکن جب قوم زوال کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اپنے اعمال پر غور کریں کہ ان میں سے کون کون سی ایسی برائیاں پائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ لان تان کریں، کیونکہ جب ملک چل نہیں نہ رہا ہوتا تو ہمارے فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عوام کی چمڑی ادھیڑ دینی ہے، ان کے جسم سے کھال اتار لینی ہے۔ وہ کھال اتاری ہوئی نظر بھی آ رہی ہے کہ پہلے چلان پہ چلان، چلان پہ چلان، اربوں روپے چلان کی مد میں عوام کی جیبوں سے نکال لیے گئے۔ پھر گیس مہنگی کر دی، اب گیس 500 روپے کلو مل رہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ ٹیکس لگا دیا کہ جو کم از کم 600-700 روپیہ میٹر کا کرایہ ڈال دیا گیا کہ جو لوگ بجلی کا بل ادا کریں گے وہ 600-700 روپیہ اضافی دیں گے، اس کو میں تو جگہ ٹیکس ہی کہوں گا، کیونکہ وہ بھی جگہ ٹیکس ہے۔ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ، اور بڑے بڑے لوگ اسی طرح عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کا پروٹوکول بھی اسی طرح ہے، وہ اسی طرح آ جا رہے ہیں جس طرح پہلے عیاشیاں کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ وہ حکمران کہاں سے ہم ڈھونڈیں جو اپنے ذاتی کام کے لیے اپنا چراغ جلاتے تھے، اور جب سرکاری کام کرتے تھے تو سرکاری لائٹ یعنی کہ چراغ جلاتے تھے؟ وہ حکمران ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ وہ ایسی مائیں کہاں سے آئیں گی جو صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل پیدا کرے گی؟ اب کیا کہا جا سکتا ہے، اتنی مشکلات میں ہمارا ملک ہے، دن بدن اضافہ ہو جا رہا ہے مہنگائی میں، اور پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جن کا اثر جو ہے وہ پوری معیشت پہ آ رہا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی چیز کی قیمت بڑھائیں گے اس کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑے گا۔ مثلا تیل کی قیمت بڑھ گئی تو کرائے بڑھ گئے، جب کرایہ بڑھے گا تو ظاہر ہے ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، جب کرایہ بڑھ جائے گا تو وہ چیزیں بھی خود بخود بڑھ جائیں گی۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ ایک حل ہے کہ جتنا آسانی کے ساتھ وہ اپنے خرچے کم کر سکتا ہے وہ خرچے کم کر دے، فضول ادھر ادھر گاڑی پہ نہ جائے، فضول خرچی ختم کر دے، جس طرح کہ اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہم پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جو ہماری منشا کے مطابق فیصلہ سازی نہیں کرتے۔ تو جو بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی مہنگائی کی آپ کو کہے کہ اس وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے، دلیل دیں، آپ اس کو سنیں ہی نہ، ٹھیک؟ آپ اپنی ٹائم لائن سے ان کو سنیں ہی نہ، ان کو لائک تک نہ کریں، ان کی یعنی کہ ریچ واچ جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، آپ ان کو شیئر ہی نہ کریں۔ جو اس مشکل دور میں بھی مہنگائی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ مہنگائی اس وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے، اس کو کہے ٹھیک ہے آپ کرتے نہیں، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور جو اللہ نے ہمیں پیارا سا دین دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے مال ہڑپ کرنے کے بجائے ان کو مشکلات سے دو چار جو ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ اچھا تعامل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بہت پیارا دین ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ یہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کا راستہ چھوڑتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں۔ اسلام نے سود کو حرام کیا ہے تو ہمارا سارا نظام سود پہ ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر مشکلات تو آئیں گی، کیونکہ جو اسلام نے کہا نہیں ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ رشوت نہیں لینی، ہم لیتے ہیں۔
اسلام نے کہا کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہماری جیب میں پیسے آنے چاہیے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے اپنی جیبیں بھرنی۔ مثلا کون سی مثال دوں، کوئی ہمارا کام جو ہے نا وہ دین اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا، ہم سارے کام دوسروں کی طرف دیکھ کے۔ آج ایک غور طلب بات یہ ہے کہ آج جو بھی غیر مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارے بول چال دیکھ کے، ہمارے اخلاق دیکھ کے ہمارے غیر مسلم کو مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے دین کو لوگ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ بھائی دین کو پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری کامیابی تب ہے جب لوگ دین کو پڑھ کر نہیں، ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوں گے کہ یار مسلمان بڑے اچھے ہیں، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، دوسرے مسلمان کیا بلکہ دوسرے غیر مسلم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو لوگ خوشحال سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تو کون سی باتیں کروں، مختصر وقت میں اتنا ہی ہے کہ قوم کو توبہ کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم سے کون سی ایسی خطائیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم مشکلات میں دنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا وطن ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہم ترقی کریں، ہم خوشحال ہوں تو ملک خوشحال ہو۔